ہمارے دین میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا اگر آپ شروع کا دیکھیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور یاد کرو جو نعمت، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر قائم کی، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اور اس نے تمہیں اپنی اس نعمت کے ذریعے بھائی بھائی بنا دیا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم ایک بالکل آگ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے گرنے کے لیے، تو اللہ نے تمہیں جو ہے ان چیزوں سے بچایا۔ اور پھر آخر میں کہا گیا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ بہت سے انڈیکیٹرز ہمیں ملتے ہیں کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ یہ جو سائنرجی کی کمیونیکیشن ہے، اس کو بھی ہمیں بہت پھر زیادہ اچھی طرح افیکٹو طریقے سے کرنا ہے۔ ہم اوپن مائنڈیڈ ہوں، ہم دل سے بات کریں، ہم نیو پاسبلٹیز، نیو آپشنز، نیو آلٹرنیٹیوز کے بارے میں سوچیں۔ لوگ یوزلی جو ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ وہ ڈیفینسو طریقے سے اور پروٹیکٹیو طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اوپن کمیونیکیشن نہیں ہوتی لوگوں میں۔ تو سائنرجی جہاں ہوگی وہاں اوپن کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رہتے ہیں کہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو یہ بھی بتایا کہ آپ کا کام اتنا اچھا نہیں ہے تو وہ ناراض نہیں ہوگا، وہ کوئی ایک ڈبل سٹینڈرڈ نہیں بنائے گا، وہ کوئی ڈیول پالیسی کے ساتھ نہیں چلے گا، بلکہ وہ سمجھ جائے گا کہ ہم نے معاملے کو دیکھنا ہے۔ میں کتنے پروجیکٹس پہ کام کرتی ہوں لیکن میری جو باس ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ نہیں یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، اتنی محنت ہوئی ہوتی ہے اس پہ، وقت لگا ہوتا ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ ہاں بیکاز وہی بات ہے کہ انہوں نے کیوں ریجیکٹ کرنا ہے، کیوں ان کا دل چاہے گا، اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، تو اٹس اوکے، اللہ کے پاس تو میری محنت رجسٹر ہوگی، اگر وہ کام نہیں اپروو ہوا لیٹس موو آن، لیٹس ڈو اٹ دا وے جو کوئی آپ کا سینئر آپ کو بتاتا ہے آؤٹ آف ایکسپیرینس۔ سو کہاں کہاں پہ ہمیں سائنرجی چاہیے، وین اور ویئر، ہمیں کہاں کہاں کریٹ کرنی ہے، اس کو بھی ذرا سا ہم دیکھیں گے۔ ہمارے لوگ سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہر چیز پہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں پر کیا کیا سائنرجی کے نام پہ ابیوزز ہو رہے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہر اس شخص کو اٹھانا اور جو کام صحیح کرنے والے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا۔ اکثر لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جب سارے لوگ ٹھیک کام کر رہے ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور جب وہ سارے لوگ ٹھیک کام نہیں کریں گے تو ہم کیوں بھئی ایسے فضول میں ان معاملات میں اپنا ہاتھ ڈالیں۔ لیکن جو لوگ سائنرجی کے مائنڈ سیٹ والے ہوتے ہیں وہ مل جل کر سارے کام کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کے لیے جو ہیں ان کاموں کو دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک جگہ اچھا کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کی ہیلپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کے اندر آٹومیٹیکلی یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ میں بھی دوسرے کی ہیلپ کروں۔ یہ جو ہماری سوسائٹی میں ایپیتھی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کوئی بلیڈ کر رہا ہے، کسی ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ہم فٹافٹ اپنا فون نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اس چیز کو کیپچر کر لوں، لیکن ہم اچھی مثالیں جو ہیں وہ کریٹ بھی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے مطابق اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایپیتھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم ایک شخص کو بھی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں، ایفرٹ کرتے ہوئے دیکھیں، تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی لیول پر کسی انسان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور اسی سے معاشرہ جو ہوتا ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ایک انسان ایک کو مدد دیتا ہے، دوسرا دوسرے کو مدد دیتا ہے۔ یعنی آپ کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی کسی بات سے کوئی انسپائر ہوا ہے، لیکن وہ شخص آپ سے انسپائر ہو کے کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ یہی نہیں کہ صرف سوسائٹی میں خیر آئے گی، بلکہ اس اچھائی کو دیکھ کر جو بھی کام ہوا ہوگا اس سے باقی لوگوں تک بھی وہ معاملات جائیں گے۔ کل ہی یہ ہوا کہ میرے ساتھ کام کرتی ہیں ایک جو سٹاف نرس ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بڑی بزی روڈ پہ سے گزر کے وہ ہاسپٹل تک آتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک نیا فون لیا تھا، اور ظاہر ان کو اپنے کام کے لیے چاہیے ہوتا ہے ہاسپٹل میں، تو وہ کہتی ہیں کہ میری پاکٹ میں سے وہ فون گر گیا، اور وہ ہوا یہ کہ روڈ پہ کسی نے اٹھایا لیکن اس نے دیکھا نہیں کہ کس کا گرا تھا۔ فون ڈھونڈتے رہے ہاسپٹل میں، پھر میں نے سوچا بس اب گیا وہ فون، اب نہیں وہ مجھے فون ملنے والا۔ لیکن کہتی ہیں کہ ہم نے جب نمبر ملا تو اس شخص نے اٹھا لیا اور اس نے کہا کہ ہاں جی یہ مجھے ملا تھا سڑک پہ، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آگے اتنے سارے لوگ جا رہے تھے کہ کس کا یہ فون ہے، کہ میں کس سے پوچھوں، تو آپ آ کے مجھ سے لے لیں، اور اس نے فون ریٹرن کر دیا۔ یعنی ہم اتنے حیران ہوئے کہ آپ سوچیں نا آج کل ہم ایسے دور سے گزرے ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ فون ریٹرن کیا، لیکن ہم سب پہ کتنا امپیکٹ ہوا کہ ہاں اچھے لوگ ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے بھی ایک لرننگ دوبارہ ہو جاتی ہے، ریوائیو، کہ ہم نیکیاں کریں۔ ایک شخص کی نیکی کو، ایک شخص کی چھوٹی سی کسی مدد کو کوئی انسان دیکھتا ہے اور اس سے وہ کتنا بڑا لیسن جو ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ٹریولنگ میں جب جاتی ہوں میں دیکھتی ہوں
اور کئی دفعہ میرا جو بیگیج ہوتا ہے میرے پاس ایسا ہوتا ہے کہ میرے لیے اس کو کیری کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ ینگسٹر ساتھ ہوتے ہیں اور وہ کبھی آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. جب میں اپنے بچوں کے ساتھ کہیں پہ بھی ٹریول کر رہی ہوں تو میں اپنے بچوں کو پش کرتی رہتی ہوں کہ فلاں بزرگ نظر آ رہے ہیں, فلاں لوگ نظر آ رہے ہیں. میں خود بھی یہ کوشش کرتی رہتی ہوں, کسی کا بچہ ہے اس کی ہیلپ کر دی, کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اور کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کتنا اس وقت محسوس کرتے ہیں کہ مطلب مجھے یہ چاہیے تھا. تو جیسے آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, آپ نے اپنا کام ختم کر لیا, کوئی اور ہے وہ اپنے پروجیکٹ میں سٹک ہے, تو آپ اس کو آفر کر سکتے ہیں کہ آؤ میں آپ کی ہیلپ کر دوں, بجائے اس کے کہنا میں نے تو جی اپنا ٹائم پہ سارا کام کر لیا اور میں نے تو دیکھیں جی جو ہیبٹ سے سیکھا تھا تو میں یہ کر رہا ہوں. سائنرجی ہمیں بتاتی ہے کہ گو ہیڈ اینڈ ہیلپ ادرس. If you give a little love, you can get a little love of your own. آپ کو بہت کچھ وہاں سے مل سکتا ہے اور وہاں سے حاصل کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. تو سائنرجی ہمارے پاس اسکول انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے جہاں ہمارے بچے جاتے ہیں, مطلب بچوں میں بھی ہم یہ کریٹ کریں سائنرجی. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں انہیلدی پیراڈائمس کے ذریعے کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے نا, وہ جو ون ون والی تھی, ہیبٹ 4 تھی کہ فلاں بچہ آرام سے بیٹھا ہے تم آرام سے نہیں بیٹھتے, فلاں بچہ یہ نہیں کرتا تم ایسے کرتے ہو, مطلب اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. جبکہ سائنرجی کیا ہے کہ ہم مل جل کے ایک انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں, لیٹس لرن سم تھنگ افیکٹولی اینڈ لیٹس ورک آن دیٹ افیکٹولی. ہم یہ نہیں کرتے. اسی طرح اسٹاف ممبرز میں بھی کھچاؤ اور تناؤ یہ رہتا ہے کہ اسٹاف روم میں بھی ڈرٹی پالیٹکس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. پیرنٹس جب آتے ہیں تو وہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا رول بہت اچھا پلے کر رہے ہیں اور آپ نہیں جو کام کرنے والا کر رہے ہیں. فیملی میں بھی سائنرجی کی جو میں نے بات کی تھی اس کے اوپر بھی ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہسبینڈ وائف کے درمیان, پھر بچوں کے درمیان, پھر میکے سسرال کے درمیان, اور اپنے آفس انوائرمنٹ جو ہوتی ہے اس میں بھی. تو کیسے کریں گے, کس طرح سے ہم لے کے چلیں گے, اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاؤ واٹ میں تھرڈ آلٹرنیٹو کو ہم دیکھتے ہیں. اس کمیونیکیشن کے آپ اگر گراف کو سمجھیں, ایک طرف کوپریشن ہے اور ایک طرف ٹرسٹ ہے. اگر آپ کا کوپریشن کم ہوگا تو ٹرسٹ بھی کم ہوگا, اور یا ٹرسٹ کم ہوگا تو کوپریشن بھی کم ہوگا, اور اس کی وجہ سے جو ریلیشن شپ بنتا ہے سائنرجی کا وہ بڑا ڈیفینسو ہوتا ہے. یعنی اس میں یا تو ون لوز یا لوز ون والا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ کوپریٹ زیادہ کرتے جاتے ہیں لوگوں سے تو آپ کا ٹرسٹ بھی بہتر ہوتا جاتا ہے. پھر ایک ریلیشن شپ آ جاتا ہے, ریسپیکٹفل آ جاتا ہے, کمپرومائز کا ریلیشن شپ جو ہے وہ آ جاتا ہے. مطلب آپ کہتے ہیں لحاظ نہیں جس کو کہتے ہیں, لحاظ کی خاطر ہم لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. برا لگتا ہے اس نے فلاں وقت میں میری مدد کی تھی. لیکن جب آپ میکسیمم کوپریشن کسی کو دیتے ہیں اور ان کا بھی پھر میکسیمم آپ پہ ٹرسٹ ہو جاتا ہے, تو یہاں پہ سائنرجی کریٹ ہوتی ہے, یہاں پہ ون ون آتا ہے. ہم سب کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کسی بھی ریلیشن شپ میں, کسی بھی جگہ سائنرجی کریٹ کرتے ہوئے, یہ کہ اگلا انسان آپ کو ٹرسٹ کرے, اس لیول کا ٹرسٹ کرے کہ آپ آئیں, آپ جو بولنا چاہتے ہیں بولیں, ان کو یقین ہو کہ آپ صحیح ہی معاملے کو ہینڈل کریں گے. یعنی ایک بہو یہ سوچے کہ اگر ساس نے مجھے کچن دے دیا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ کیا مصیبت ہے, سارا کام میرے اوپر ڈال دیا ہے. وہ سوچے وہ مجھے کتنا ٹرسٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے پورا کچن مجھے دے دیا ہے, ان کے کھانے کا انداز, پکانے کا انداز, سارے کام, تو میں میکسیمم کوپریشن کے ساتھ وہاں کام کروں. آفس میں اگر آپ کو کوئی رسپانسبلٹی دی گئی ہے تو آپ وہاں پہ سوچیں کہ مجھے ٹرسٹ کیا گیا ہے اس کام کے ساتھ. یعنی کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی پروجیکٹ پریزنٹ کرنا ہے, کسی سے بات چیت کرنا ہے, کوئی بھی رسپانسبلٹی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے, کہ ٹرسٹ کے ساتھ میکسیمم کوپریشن دیں. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی پروجیکٹ میں بہت کوپریٹ کیا ہوتا ہے, اب ان کا ٹرسٹ آپ پہ بلٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں بھائی ان سے تو کام کروانا ہی کروانا ہے نا, ان کے ساتھ تو ہم نے چلنا ہی چلنا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جہاں پر کوئی کوپریٹ نہیں کرتا وہاں پر دوسرے انسان کا بھی دل نہیں چاہتا. مثلا ہم بھی جیسے ابھی یہ سیریز کر رہے ہیں تو مجھے میکسیمم کوپریشن مل رہا ہے, تو مجھے جیسے ہی کہا جاتا ہے آپ کے فورم سے کہ یہاں کوئی سیشن کریں تو میں فوراً کہتی ہوں ہاں بالکل کیوں نہیں, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ کوپریشن اتنا ملتا ہے, ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, بہت آرگنائز سسٹم سے کام ہوتا ہے, تو وائی ناٹ, میں کیوں نہ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کروں. لیکن جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی کوپریشن ہی صحیح نہیں ہے, کوئی کام ہی ٹھیک نہیں ہو رہا, کہتے کچھ ہیں کرواتے کچھ ہیں, کبھی کچھ مسئلہ ہے کبھی کچھ مسئلہ ہے, تو پھر آپ کا ٹرسٹ نہیں بلٹ ہوتا, پھر آپ کا ان کے ساتھ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا کہ کسی آرگنائزیشن نے مجھے ایک ٹاک کے لیے کہا, میں کافی بزی تھی پچھلے دنوں, بہت زیادہ انہوں نے بار بار کہا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں. پھر ان کے 2-3 دفعہ فون آئے, انہوں نے باقاعدہ میرے سے ٹائم لے لیا کہ اس ٹائم پہ آپ سوچیں اس دن پورا کام کیا.
اور صبح کو میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں بہت سارے کاموں کو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی اطلاع نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی رسپانس نہیں. اس کے بھی 2 ہفتے کے بعد آ رہا ہے کہ وہ جی ہم نے آپ سے جو ٹائم لیا تھا تو وہ دراصل ہم نہیں کر سکے. میں نے کہا سنیں آپ نے ٹائم لے کے ہاں وہ تب ہو نہیں سکا. میں نے کہا آپ نے یہ بھی انفارم نہیں کیا مجھے. سو آئی ریئلائز کہ دے آر ناٹ ویری آرگنائز پیپل. تو وہ تو میرا بھی ٹائم گیا، ان کا بھی، انہوں نے پتہ نہیں. میں نے کہا آگے کیا کریں گے. تو آئی ڈنٹ وانٹ ٹو کوآپریٹ ایٹ دیٹ ٹائم. جب آپ کا ٹرسٹ نہیں بلڈ ہوتا تو پھر آپ کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو ہر ریلیشن شپ میں ہم دونوں اینگلز کو دیکھیں. ہم نے کوآپریٹ بھی کرنا ہے، ہم نے ٹرسٹ بھی بلڈ کرنا ہے. کہیں پہ ٹرسٹ کرنا ہے اس سے کوآپریشن آئے گا، کہیں پہ کوآپریٹ کرنا ہے اس سے ٹرسٹ بلڈ ہوگا، اور اسی سے پھر سائنرجی بڑھتی ہے. بچے بھی کئی دفعہ جب آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹ جیسے آپ کو کہیں گے آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے، جب آپ سے کوئی وہ پریویلیج چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ آپ مطلب چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ہر خواہش پہ ہم آپ کو ٹرسٹ کریں، لیکن آپ صحیح جگہوں پہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. جب آپ صحیح جگہوں پہ کوآپریٹ کریں گے اور اپنے رسپانسبل بیہیویئر شو کریں گے تب ہم اس کے مطابق آپ کو ٹرسٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم آپ کے ہارمونز کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، آپ کی جوانی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو ہسبینڈ وائف بھی جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ تم مجھے ٹرسٹ نہیں کرتی، یا شوہر بیوی کو لگ رہا ہے کہ شوہر جو ہے پتہ نہیں فون پہ کیسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، تو وہ آپ کہیں کہ آپ مجھے اپنا پاسورڈ دے دیں اور اوپن رکھ دیں فون، تو میرے ساتھ کوآپریٹ کریں اس معاملے میں، تو میں آپ کو کیوں نہیں ٹرسٹ کروں گی. یعنی جب ایسی جگہوں پہ لگتا ہے کہ ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا تو یہ نہیں ہے مطلب کہ کوآپریٹ کرو، ہر کام ان کے لیے کرو. آپ صحیح پیرامیٹرز کے مطابق ان کو بتائیں کہ کیسے ٹرسٹ میرا بلڈ ہو سکتا ہے آپ پہ. آپ وہ کام کرنے شروع کر دیں، آپ وہ کام کرنے شروع کریں تو میں آپ کو ٹرسٹ کرنا شروع کر دوں. بچہ عجیب و غریب کمپنی میں بیٹھ رہا ہے، عجیب و غریب فیشن کر رہا ہے، اسکول پرفارمنس، کالج پرفارمنس اس کی اچھی نہیں آ رہی، اور وہ آپ کو کہانیاں سنا رہا ہے مجھے ٹرسٹ کریں، تو آپ کے بیٹا ان ایریاز میں آپ کام کرنا شروع کریں نا تو میرا ٹرسٹ بلڈ ہوتا جائے گا. آئی کین ناٹ، میں تو وہاں پہ ڈیفینسو ہی رہوں گی، میں نہیں آپ کے ساتھ یہ تمام معاملات کو لے کر چل سکتی. سو ہمیں بیسیکلی دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نہ تمہارا راستہ، جسے کہتے ہیں مڈل وے، نہ تمہارا راستہ نہ میرا راستہ، جو درمیان کا راستہ ہے. پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور خاص طور پہ وہ کپڑا خریدتے ہیں تو پٹھان کہتے ہیں ان کو، کہتے ہیں نا خان اتنے کا، خان کہتا ہے نہیں باجی اتنے کا، پھر ہم کہتے ہیں نہیں پھر ہم نے نہیں لینا، تو وہ کہتا ہے چلو باجی نہ تمہاری بات نہ میری بات، اور وہ ایک آپ کو مڈل کی وہ قیمت بتاتا ہے اور دونوں خوش ہو کے آ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلو جی اب جو بات تھی وہ ہو گئی. تو بیسیکلی یہ مڈل گراؤنڈ ہوتا ہے جو ہم اسٹیبلش کرتے ہیں فیملیز میں، آپس میں. ہمیں ہائی ایموشنل بینک اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے. جتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتے جاتے ہیں اتنا ٹرسٹ بڑھتا ہے، اتنی اوپن کمیونیکیشن ہوتی ہے، اتنا ون ون ہوتا ہے، اتنا زیادہ پھر یہ ہیبٹ 5 جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کتنے ہی معاملات میں کتنے ہی کافر تھے، مشرک تھے، یہود و نصارہ تھے، ان تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا تھا اور ان کو جب یہ کوالٹی پتا چلتی تھی کہ آپ کا ٹائٹل صادق اور امین تھا تو وہ فوراً بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور اس کی ایکسیپٹنس کے لیے، کوآپریٹ کرنے کے لیے وہاں پہ تیار ہو جاتے تھے. تو یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ کام کریں اس کو سمجھیں. اچھا ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے اس میں، جیسے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو مختلف گروپس کے ساتھ جو کہ سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے. اب اس میں بھی نا یہ چیز سمجھنے کی ہوتی ہے کہ ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے تھاٹ کے مطابق ہر جگہ پہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کام کو ایسے کرنا چاہیے اور ایسے کرنا چاہیے. میں نے وتھ پیسج آف ٹائم ایک چیز جو انہی ہیبٹ سے سیکھی اور اپنی ایون استاد کے ساتھ کام کرتے ہوئے سیکھی وہ یہ تھی کہ جب آپ جس کے ساتھ کام کریں آپ سمجھیں کہ ان کا کیا ہے ویژن، وہ کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو چاہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت افیکٹو ہے، اس کو امپوز نہ کریں. آپ ان کا ویژن سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی ان پٹ دیں. تو اس سے بھی بہت انسان کو فائدہ ہوتا ہے، بہت سائنرجی کریٹ ہوتی ہے. یعنی میں مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتی ہوں، میں ہر آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنے سٹائل کو اور اپنے کنٹینٹ کو اور اپنے اس کو ماڈیفائی کرتی ہوں تھوڑا سا. یہاں پہ یہ چیز جو ہے ان کی ویژن کے مطابق ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی حرام چیز تو آپ نہیں کرتے نا، غلط چیز تو نہیں کرتے، لیکن پریزنٹیشن جو ہے اور کنٹینٹ جو ہے اور جو ڈیلیوری ہے اور ان کے ساتھ جو کسی پروجیکٹ میں حصہ ڈالنا ہے وہ کرتے ہیں جو ان کو فائدہ دے. جیسے سورہ شورى کی آیت نمبر 38 میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. And those who have responded to their Lord and established prayer and whose affair is determined by consultation among them. یعنی کہ جو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں اور جو آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور پھر جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہماری سینرجی کا آغاز ہوتا ہے اپنے رب کے کنیکشن کے ساتھ کہ میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کی خاطر یہ کام کرنے ہیں, اپنی آخرت کی خاطر یہ کام کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم اسٹیبلش کیا اس کے مطابق کام کرنے ہیں. میری لائن بڑی کلیئر ہونی چاہیے, حلال حرام کیا میں کر سکتی ہوں کیا میں نہیں کر سکتی. اب میں جیسے کئی دفعہ میڈیا میں جاتی آتی ہوں, بہت سے چینلز پہ مجھے جانا آنا ہوتا ہے, کئی چینلز میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس سے میں اگری نہیں کرتی ہوں, تو میں اپنا حصہ ڈال کے بہت کلیئرٹی کے ساتھ وہاں سے نکل آتی ہوں. وہاں پہ سائنرجی رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے بہت سے ایریا سے کہ یہاں پہ میں نے یہ نہیں کرنا, یہاں پہ میں نے اس چیز میں انوالو نہیں ہونا, یہاں پہ جب یہ والا پروجیکٹ ہو رہا ہے تو اس کو میں نے بہت پولائٹلی ریفیوز کرنا ہے وداؤٹ ہرٹنگ اینی ونس فیلنگز, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی ایک آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرتے ہوئے کہ یہ میرے لیے پاسبل ہے یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. اپنی نمازوں کو اسٹرینتھن کرنا ہے, مشورے کے ساتھ کام لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب میں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیا تو میں مشورہ نہ کروں. میرا تو اپنا اصول ہے, ہمیشہ مجھے کوئی پروجیکٹ ملے کچھ بھی ہو میں ہمیشہ اپنی استاد سے پوچھتی ہوں جو میری مینٹور ہیں, اور اگر میرے استاد جو ہیں وہ مجھے کہہ دیں کہ یہ نہ کرو, میرا خیال ہے اتنے سالوں میں جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو انہوں نے مجھے شاید 1 یا 2 کاموں پہ کہا ہے کہ یہ مجھے کمفرٹیبل نہیں لگ رہا, استخارہ کر لو, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کروں. تو مجھے چاہے جتنا مرضی کسی نے بتایا کہ اس میں فائدہ ہے, میں نہیں کرتی, بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ میرا استاد کا ساتھ میری بانڈنگ ہے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ جو مجھے گائیڈ کرتی ہیں اس سے مجھے ہمیشہ فائدہ ہوگا. اور ظاہر ہے وہ مجھے کیوں کسی ایک خیر کے کام سے روکیں گی. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ مشورہ کس سے لیتے ہیں, اور آپ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دینا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور آپ اپنا جو ہے رزق کو خرچ کیسے کرتے ہیں. ہاں جی, یہ بڑی اچھی کمنٹ آئی ہے کہ یہ جب ہم سب کچھ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آلسو شوز ہڈن لیڈرشپ کوالٹیز آف دا چائلڈ. بالکل وہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ 4-5 طریقے ہوتے ہیں جب کوئی ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے تو اس میں ہم رسپونڈ کرتے ہیں. تو اب ہم نے پک کرنا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں. ٹپیکلی لوگ کیا کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں کہ جب آپ مثلا کہیں بیٹھے ہوئے کسی میٹنگ میں, اب آپ نے بڑا سوچا کہ میں نے سائنرجی کریٹ کرنی ہے, لیکن لوگ کیا کریں, اٹیک کر رہے ہیں. دے ول پٹ یو ڈاؤن, آپ کے آئیڈیا کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اور ڈیفینسو فیئر بیسڈ رسپانس ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں, ہمیشہ, کیونکہ پتہ نہیں ان کے اپنے اندر کوئی انسیکیورٹی ہوتی ہے آپ کے بارے میں, وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے, لیکن انہوں نے ضرور آپ کو نا ایک نیگیٹو کمنٹ کے ساتھ انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو جب سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایسے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر کے کہ یہ اٹیک کرنے والے ہیں, بس میں نے اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کر لینا ہے, لیکن میں نے اپنا کام نہیں وہاں پہ چھوڑنا. یا اگر بہت زیادہ اٹیکس ہیں تو پھر میں نے وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر کے کسی ایسی جگہ کام کرنا ہے جہاں ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جب ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے اس کو برداشت کرتے ہیں, ٹالریٹ کرتے ہیں. یو پٹ اپ وتھ بٹ ڈو ناٹ ایکسپٹ دا آئیڈیا. آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اس آئیڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں کیونکہ وہ دل سے راضی نہیں ہوتے نا, تو وہ پھر اس کو کہتے رہتے ہیں فائدہ نہیں ہے اس کا, بس چلو ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں, ہمیں کہہ دیا گیا. میں جب اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہوں تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں آپ نے نا اگر دل سے ایکسیپٹ نہیں نہ کیا جو میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں, تو آپ مجھے آ کے جب آپ پڑھائیں گے, کیونکہ میرے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بچوں کو پڑھاتی ہے, تو میں ان کو کہتی ہوں جب آپ پڑھائیں گے نا اور واپس آئیں گے آپ مجھے کہیں گے اٹ واز ناٹ اے گڈ آئیڈیا. لیکن جب آپ دل سے ایکسیپٹ کریں گے کہ اوکے لیٹ می پٹ ان مائی بیسٹ, ڈفرینس آف اوپینین ہے, میں ایگری نہیں کرتی تھی لیکن لیٹ می پٹ ان مائی بیسٹ, لیٹ می انشور اے وے, میں کوئی ایسا طریقہ ایسا راستہ نکالوں کہ اس کو میں اپلائی کر کے دکھاؤں. ہاں پھر رزلٹ نہ آیا تو آپ ڈیفینیٹلی مجھے یہ فیڈ بیک دیں, لیکن اگر آپ نے پہلے ہی بددلی کے ساتھ اس کو برداشت کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں, تو کبھی بھی رزلٹ آپ کا نہیں آئے گا. تیسرا لیول ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنے کا. یو ایکسیپٹ دیٹ آئیڈیا از ڈفرنٹ بٹ یو ڈونٹ ٹرائی ٹو چینج اینی تھنگ. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اپنا آئیڈیا رکھیں, میں مانتی ہوں آئیڈیا ڈفرینٹ ہے, میں اپنے آئیڈیا کے مطابق کام کرنا چاہتی ہوں. کئی جگہ پہ یہ ورکیبل ہوتا ہے, کئی جگہ پہ یہ آپ کے اپنے لیے مشکلات جو ہے وہ لانا شروع کر دیتا ہے.
چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویلیو کرتے ہیں ڈفرنس کو. یو ویلیو دا ڈفرنٹ آئیڈیا اینڈ بگین ٹو سی دا اپرچونٹی ان دا نیو انفارمیشن. آپ کہتے ہیں چلو جس نے بھی آئیڈیا دے دیا، باس نے دے دیا، سب آرڈینیٹ نے دے دیا، برابر والے نے، چھوٹے نے، بڑے نے، آئیڈیا بڑا اچھا ہے. اور اس انفارمیشن کی بنیاد پر کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا کام ہو سکتا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں نا، ہم ایک ہی ریسیپی سے کھانا بناتے رہتے ہیں، ہمیں وہ ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے، بڑی اچھی ریسیپی بنتی ہے، لیکن کوئی انسان آ کے اس میں ذرا سی تبدیلی کرتا ہے اور مزے کا ہو جاتا ہے. مثلا جب ساس کے کھانے کی سب کو عادت ہو اور بہو آ کے ایک نئی ترکیب سے وہ چیز بنائے اور سب تعریف کریں، تو ساس کو انسیکیور نہیں ہونا چاہیے، اس کو ویلیو کرنا چاہیے کہ ہاں بھئی یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے، میں نے تو کبھی اس کو سوچا نہیں تھا، چلو ٹھیک ہے آئندہ ایسی چیز بنا لیا کریں گے. ہم کیوں انسیکیور ہوں کہ لو جی اتنے سالوں سے میں بنا رہی تھی، اب سب جی اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. کہ اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ کوئی نیا ٹیم ممبر ٹیم میں شامل ہوتا ہے، وہ بگنر ہوتا ہے کہ وہ بڑا اچھا آئیڈیا دیتا ہے، اور وہ جو باس ہے اس کو پسند کر لیتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے. اب وہ لوگ جو کہ 10 سال سے، 5 سال سے، 8 سال سے کام کر رہے ہوتے ہیں اس ادارے میں، والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دم انسیکیور ہو جاتے ہیں. اب وہ آپس میں کہتے ہیں لو اس کی بڑی مانی جا رہی ہے، اس کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ذرا چیک تو کرو سلسلہ کیا ہے، کیوں اس کی اتنی سے ہو رہی ہے. تو انسیکیور نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اچھے آئیڈیاز کو ویلیو کر لینا چاہیے. اور کچھ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. یو سیک آؤٹ انڈیویجولز who think differently and you learn from those differences. جو اصل ٹرو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور ان کی سکسیس ہوتی ہے اور آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں یہ جو میں نے ان سے سیکھا نا یہ بڑے مزے کی بات تھی. یہ جو ایسا ڈفرنس آف اوپینین میں اب ہمیں خود دیکھنا ہے